الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار و عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار انیس بے کشاں چار سازائے درد مندہ فخر رسولہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سارا مجمع مل کر بابا بلند سرود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بعد غم مغرق خذ یدی سہیل لنا اسقالنا. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بغیر دابے بنا استاد مشتی، ضعیفان شکستہ رات مستی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. للہ کرم کی ایک نظر مرشد کامل غوث زمان، صدقہ میں جناب نوری کے مرشد کامل غوث زمان. حضرات محترم، یہ ماہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ جس کی آج 3 تاریخ ہے اور شعبان المعظم کا آج پہلا جمعہ ہے. اس مبارک و بابرکت عظمت مہینے میں تاجدار کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت بھی آتی ہے. اسی مبارک مہینے میں
بزرگان دین اولیاء کاملین کی آراز کی تعریف بھی ملتی ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوم عرس پاک کی تاریخ بھی اسی مہینے کی 2 تاریخ ہے۔ بعض لوگوں نے رجب کی میں بھی تاریخ بتائی ہے اور شعبان کی 2 تاریخ بھی بتائی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چند منقبت کے اشعار جو آپ نے کی ہمیں ہدایت امام اعظم ابو حنیفہ، جو آپ نے کی ہمیں ہدایت امام اعظم ابو حنیفہ، رہے وہ مسلک سدا سلامت امام اعظم ابو حنیفہ، ہو شافعی یا وہ مالکی یا وہ حنبلی، ہر مجتہدوں نے کی آپ کی ہے قبول امامت امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہے نام نعمان اور والد کو حضرت ثابت آپ کے ہیں، ہے نام نعمان اور والد کو حضرت ثابت آپ کے ہیں، ہوئی ہے کوفے میں ہی ولادت امام اعظم ابو حنیفہ۔ خدا بھی خوش اور نبی بھی خوش ہو، خدا بھی خوش اور نبی بھی خوش ہو، بس ایسا کردار آپ کا تھا، تھے کرتے کپڑوں کی بس تجارت امام اعظم ابو حنیفہ۔ حدیثیں لکھی ہزاروں ان پر، حدیثیں لکھی ہزاروں ان پر، ہمیں عمل کر کے خود بتایا، کی سنتوں کی ہے پھر نصیحت امام اعظم ابو حنیفہ۔ زمین بغداد پر تلاوت، بغداد کی سرزمین پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70,000 قرآن مقدس کو ختم کیا۔ تو لکھا ہے کہ زمین بغداد پر تلاوت کیا تھا 70,000 قرآن، اسی جگہ پر ہے آج تربت امام اعظم ابو حنیفہ۔ تمہارے مسلک کا بل کے پیرو، تمہارے مسلک کا بل کے پیرو، مجھے ہے جینا مجھے ہے مرنا، یہی ہے ماہر کے دل کی حسرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی نعمان ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت زوتی ہے۔ حضرت زوتی نے سن ہجری 38 میں مکہ معظمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی اور کوفہ کی سرزمین کے اوپر آپ تشریف لائے۔ اس وقت کے اوپر کوفہ کی سرزمین جو ہے وہ دارالخلافت کی حیثیت رکھتی تھی۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا دارالخلافت کوفے کی سرزمین کو بنایا۔ تو آپ کے دادا حضرت زوتی کوفہ تشریف لائے، اور سن 40 میں زوتی کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحبزادہ عطا فرمایا جس کا نام آپ نے ثابت رکھا۔
ہجری 70 میں حضرت ثابت کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہزادہ عطا فرمایا جس کا نام آپ نے نعمان رکھا، جسے ہم کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت ذوقی کوفہ تشریف لائے اور آپ نے وہیں پر تجارت کرنا شروع کیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے پوتے حضرت نعمان کو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا اور ان کے لیے کر کے آپ نے دعا کروائی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے لیے کر کے دعا فرما دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جو ہے وہ تابعین میں ہوتا ہے، اور تابعین اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کا شرف حاصل کیا، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کیا اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسے تابعین کہتے ہیں۔ تابعی کا معنی ہوتا ہے پیروکار، اور تابعین کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنے والے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی للمرء جانے خوش خبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں طوبی للمرء، خوش خبری ہے اس کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا۔ تو علماء اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کو دیکھا وہ جنتی ہے، ایمان کی حالت میں۔ اور اس کے بعد میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تابعی کو دیکھا، جس نے تابعی کو دیکھا اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی زیارت کی، حضرت ابو نفیل بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی زیارت کی، ان کی بھی صحبت اقدس میں رہے، حضرت سہیل ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بابرکت میں بھی رہے۔ تو آپ کو صحابی کی دیدار کا موقع میسر ہوا۔ ایک ہوتے ہیں صحابی، ایک ہوتے ہیں تابعی، اور ایک ہوتے ہیں تبع تابعین۔ تو تینوں گروہ کو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کا موقع میسر آیا۔ وہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے والذین اتبعوہ بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ کا مقدس کلام فرماتا ہے جنہوں نے بھلائی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش تو کوفہ کی مقدس سرزمین کے اوپر ہوتی ہے، جہاں پر مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دار الخلافت قائم کیا، یعنی آپ اسلامی سلطنت کے بادشاہ تھے، اسلامی فیصلے فرماتے تھے، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے کر کے کیا کرنا وہ آپ دار الخلافت سے اپنے فیصلے کو جاری فرماتے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی تو بچپن کا عالم ہے، آپ مدرسہ کے زیر تعلیم ہیں، آپ تعلیم لے کر کے بغداد مقدس کی سرزمین کے اوپر، اس وقت آپ زیر تعلیم بغداد کی سرزمین پر تھے، تو آپ مدرسے سے جب اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بغداد کے چوراہے کے اوپر لوگوں کا جمع کثیر نظر آتا ہے، جس میں علماء، مشائخین، پیران طریقت، محدثین، مفسرین کی کثیر جماعت ہے، اور آپ زمین پر بیٹھے ہیں اور ایک فاسق و فاجر انسان تخت کے اوپر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، علماء، مشائخین کے جماعت ایک جمع کثیر لگا ہوا ہے، اور ایک فاسق و فاجر ایک تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جا کر علماء کی جماعت سے دریافت کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو بڑے بڑے محدثین، مفسرین زمین پر بیٹھے ہیں اور ایک فاسق و فاجر تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ علماء کرام کی جماعت ہے، محدثین کی جماعت ہے، مفسرین کی جماعت ہے۔ جواب دیا، بیٹا ابھی تمہارے طالب علمی کا زمانہ ہے، تم علم کو حاصل کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے سمجھنے کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان علماء سے فرمایا کہ نہیں، آخر بتاؤ تو صحیح، آخر وجہ کیا ہے کہ جو آپ لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، فاسق و فاجر تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے جواب دیا کہ شہزادہ بات یہ ہے کہ دہریے نے اسلام پر 3 عظیم سوال کر دیے، اور وہ 3 ایسے عظیم سوال ہیں کہ جس کا جواب ہم لوگ دینے سے قاصر ہیں، اور دہریے نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں نے یہ سوال کا جواب نہ دیا تو میں سمجھ لوں گا کہ تمہارا مذہب جو مذہب اسلام ہے وہ ناقص مذہب ہے، وہ ڈھکوسنے والا مذہب ہے گا، تمہارے اسلام مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دہریے کے پاس جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ تیرا سوال کیا ہے، تو پہلے میرے سامنے سوال کر۔ علماء محدثین فرماتے ہیں شہزادے یہ اتنے عظیم سوال ہیں کہ تم جواب نہ دے پاؤ گے، لہذا تم مجھ سے سوال و جواب مناظرہ کرنے کے لیے مت جاؤ۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں آپ کی دعائیں اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ میں سوالوں کا جواب دے کر کے رہوں گا۔ علماء کی دل سے دعا نکلتی تھی، اللہ اس بچے کے ذریعے، اے اللہ اس شہزادے کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو ترقی عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو رفعت عطا فرما، اسلام کو فتح عطا فرما۔ امام اعظم ابو حنیفہ جاتے ہیں، دہریے سے جا کر کے کہتے ہیں تو نے کیا 3 سوال کیے ہیں پہلے مجھے بتا۔ دہریے نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، بہت عظیم سوال ہے، پیٹرن سوال ہے، اس کا جواب تم مجھے نہیں دے پاؤ گے، تم اپنی تعلیم کو حاصل کرو۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں آخر تیرے سوال کیا ہے، سوال میرے سامنے پیش کر۔ جب سوال کرنے لگا دہریہ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تو اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، کیا تیرے پاس وہ بھی شعور ہے کہ سوال کرنے والے کی اہمیت، جواب دینے والے کی اہمیت سوال کرنے والے سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا تم پہلے اپنے تخت سے نیچے اتر اور مجھے پہلے تیرے تخت پر بیٹھ
کے دے، میں تیرے سوالوں کا جواب دینے والا ہوں، لہذا میں ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہوں، میں ایک مدرس کی حیثیت رکھتا ہوں گا، تو میرے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت رکھتا ہے، ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہے گا، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ظاہری نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، تخت سے اتر جاتا ہے، زمین پر بیٹھ جاتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر جا کر بیٹھ جائے، کہا کہ اب سوال کر، تو سب سے پہلا اس نے سوال کیا، اے بچہ، اے شہزادہ یہ بتا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ خدا ہے، تو اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ ظاہری نے کہا کہ امام اعظم نے کہا کہ سوال تو بہت آسان ہے، اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ ظاہری نے کہا کہ بیٹا بتا اس کا جواب کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دہریا اس وقت میرا خدا یہ کر رہا ہے کہ تیرے جیسے قابل دہریے کو زمین پر بٹھا رہا ہے اور مجھ جیسے بچے کو تخت پر بٹھا رہا ہے۔ امام اعظم کا جواب سن کر کے دہریے نے کہا کہ شہزادے یہ سوال اور جواب تو تم نے کہیں سے سن لیے ہوں گے، ابھی میرے اور دو پیٹنٹ سوال اس کا جواب تم نہیں دے پاؤ گے۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں دوسرا سوال کر۔ اس نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا ہے، تو خدا کہاں ہے؟ اس کی رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ کیا پورب میں رہتا ہے، پچھم میں رہتا ہے، دکھن میں رہتا ہے، اتر میں رہتا ہے، اوپر رہتا ہے، زمین پر رہتا ہے؟ آخر تمہارا خدا رہتا کہاں ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سوال سنا، اور سوال سننے کے بعد کہا کہ پہلے تجھے چراغ جلانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میرے سوال اور چراغ سے کیا مطلب ہے؟ کہا جواب چاہیے تو تجھے پہلے چراغ کو روشن کرنا ہوگا، جب تو چراغ کو روشن کر دے گا میں تجھے اس کا جواب دوں گا کہ میرا خدا کہاں پر ہے گا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں چراغ جلا دیتا ہوں گا۔ دائرے نے چراغ لیا، روشن کیا، وہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس دائرے سے کہا بتا کہ تو نے جو چراغ جلایا ہے، تو نے جو روشنی جلائی ہے، اس کا نور کہاں جاتا ہے؟ پورب جاتا ہے، پچھم جاتا ہے، دکھن جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، نیچے جاتا ہے، کہاں جاتا ہے گا؟ دہریہ کہتا ہے اے بیٹا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نور کی کوئی سمت نہیں ہوتی ہے؟ نور تو اتر بھی جاتا ہے، نور پورب بھی جاتا ہے، پچھم بھی جاتا ہے، دکھن بھی جاتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے، نیچے بھی جاتا ہے، اس کی کوئی جہت اور سمت نہیں ہوتی ہے۔ امام اعظم نے کہا میرا جواب بھی یہی ہے، یہ تو مزاجی نور ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہے، اور میرا خدا اللہ نور السماوات والارض ہے، تو اس کی سمت کہاں ہے؟ کہا تیرا تیسرا سوال کیا؟ کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا ہے، میں بھی مان لیتا ہوں کہ چلو تمہارا خدا ہے، تو تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سوال سن کر کے کہتے ہیں کہ کیا تجھے گنتی اور پاڑے آتے ہیں؟ بولتا ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ان میں منطق کی مہارت رکھتا ہوں، ان میں ریاضی کی مہارت رکھتا ہوں، اور مجھے گنتی اور پہاڑے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تم فلسفہ منطق کا امام ہو، فلسفہ ریاضی کا امام ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے غرض ہے کہ تجھے گنتی اور پاڑے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ کہا مجھے آتے ہیں،
کہا مجھے پڑھ کر کے سناؤ۔ اس نے کہا ایک، ایک کے بعد کہا دو، دو کے بعد کہا تین، تین کے بعد کہا چار، چار کے بعد کہا پانچ، پانچ کے بعد کہا چھ، چھ کے بعد سات، سات کے بعد آٹھ، آٹھ کے بعد نو، نو کے بعد کہا دس۔ امام اعظم نے کہا بس، کہا یہ تو تم نے پارے سنا دیے، اب الٹے مجھے پارے سنا کر کے بتا، 10 سے شروع کر اور 1 پر ختم کر۔ دائرے نے 10 سے پڑھنا شروع کر دیا، 10 کے بعد 9، 9 کے بعد 8، 8 کے بعد 7، 7 کے بعد 6، 6 کے بعد 5، 5 کے بعد 4، 4 کے بعد 3، 3 کے بعد 2، 2 کے بعد 1۔ امام اعظم فرماتے اس کے بعد کیا؟ کہا 1 کے بعد تو کوئی عدد ہے ہی نہیں۔ امام اعظم نے پکار کر کے کہا جب دنیا کے مزاجی پاروں کا حال ہے 1 کے پہلے کوئی نہیں ہے تو میرا خدا تو نور ہے، اس سے پہلے زمین پر کوئی آئی نہیں، آسمان پر کوئی آئی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تینوں سوالوں کے جواب سن کر کے دہیا دنگ رہ گیا، اور جتنے علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے دلوں سے دعا نکلنے لگی، الہ العالمین پروردگار عالم اس بچے کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، اس بچے کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اس بچے کے ذریعے اسلام کو ترقی عطا فرما، مولا اس کے سینے کو علم لدنی کا مدینہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث کے اندر اور علم کے اندر وہ مہارت عطا فرمائی کہ آج تقریباً انہوں نے قرآن حدیث کے علاوہ 83,000 مسئلے ایسے انہوں نے قوم مسلم کو حل کر دیے ہیں جس کو کہتے ہیں قیاس۔ اپنے ذہن سے قرآن اور حدیث کے مسئلے حل کرنا الگ بات ہے، لیکن قیاس کے مسئلے کو حل کرنا وہ الگ بات ہے۔ آپ کے دور کے اندر ایک شخص نے اس طریقے سے جملے استعمال کر دیے، رات کے وقت کے اوپر ایک شوہر نے پانی منگوایا اپنی عورت سے، شوہر بڑا جلالی تھا، تیز تھا، آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ جب پانی لے کر کے آیا شوہر نے کہا اب پانی نہیں پیوں گا، اب پانی کو اگر گرائے گی تو بھی تجھے 3 طلاق، پانی کو پیے گی تو بھی تجھے 3 طلاق۔ عورت پریشان ہوئی گئی، اس دور کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس گئی، علماء کے پاس گئی، حضور میں پریشان ہو چکی ہوں، رات کو شوہر نے مجھ سے پانی مانگا، پانی لانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اس نے کہہ دیا کہ پانی اگر میں پیوں تو بھی تجھے 3 طلاق، پانی اگر تو پی تو تجھے 3 طلاق، پانی کو اگر گرائے گی تو بھی تجھے 3 طلاق۔ حضور اب میں کیا کروں؟ علماء نے تو کہا کہ تیری طلاق ہو ہی جائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علمی ذہانت عطا فرمائی کہ جب امام اعظم کی بارگاہ کے اندر یہ سوال پہنچا، آپ نے کہا کہ تجھ پر طلاق نہیں ہو رہی، وہ خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے حضور کوئی راستہ بتائیں۔ کہا کہ تیرے شوہر نے تو یہ کہا ہے میں پانی پیوں تو طلاق، خود پانی پیے تو طلاق، پانی کو گرائے تو طلاق، نہ تجھے پانی پینا ہے نہ تیرے شوہر کو پانی پینا ہے نہ پانی کو زمین پر گرانا ہے، ایک کپڑا لے لے اور کپڑے کے اندر پانی کو جذب کرتی جا، پانی جذب ہو جائے گا اور تجھے پر طلاق بھی نہیں۔ اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 82,000 مسائل کو حل کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اسی کے بارے میں اگلے جمعہ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، ان کی عظمت۔ ہم حنفی ہیں، رضوی، نقشبندی، اشرفی، شوہروردی، چشتی، ابو العلا، یہ سب بعد میں، سب سے پہلے ہم حنفی ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں. 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. چاروں سنی ہیں. مسائل میں کچھ اختلاف ہے لیکن بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں. ہمیں چاروں کو ماننا، لیکن ہم جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں. اس لیے کہتے ہم حنفی کہلاتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعہ کو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیاس سے نکلے ہوئے مسائل کو پیش کریں، جس سے آپ کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت کا پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو علم کے ساتھ کیسی ذہانت عطا فرمائی. التوفیق من اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.